وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللّہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اے مریم بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنے اس فیصلے کے ذریعے، اپنی اس بات اور اپنے اس فیصلے کی وجہ سے فرمایا کہ اسمہ یعنی خوشخبری، جو پیچھے بات گزری کہ تمہیں اللہ بیٹا عطا کرنے والا ہے، اس فیصلے پر تمہیں وہ خوشخبری دیتا ہے۔ اسمہ نام ہوگا اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف منسوب کیا، والد کی طرف نہیں۔ عرب معاشرے کے اندر یہ اصول ہی نہیں ہے کہ اپنی ماں کی طرف نسبت کی جائے، نہیں بلکہ باپ کی طرف نسبت نام کے حوالے سے۔ جب بھی نام لیا جاتا ہے فلاں بن فلاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم تجھے خوشخبری دی جاتی ہے، تجھے رب بیٹا عطا کرے گا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے جب فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، رب تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے گا دنیا اور آخرت کے اندر، یعنی وہ پیغمبر ہوں گے، نبی ہوں گے، ان کو خاص عزت عطا کرے گا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے، وہ خاص اللہ کے بندوں میں سے ہوں گے وہ۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ کلام کریں گے جھولے کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی تھی جب جھولے میں تھے۔ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور پختہ عمر میں جب جوان ہو جائیں گے تب بھی وہ اپنی امت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اس معاملے میں بات کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی انبیاء و پیغمبروں میں سے ہوں گے، رسولوں میں سے ہوں گے۔ جب یہ بات فرشتوں نے آ کے کی حضرت مریم علیہ السلام کو، تو قالت، کہنے لگی حضرت مریم علیہ السلام، ربی انا یکون لی ولد، اے رب میرے کیسے ہوگا مجھ سے بیٹا، مجھ سے بیٹا کیسے ممکن ہے؟ ولم یمسسنی بشر، ابھی تک مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ یہ ایک فطرت ہے، قانون ہے تیرا کہ عورت مرد کے ملاپ کے بعد پیدائش ہوتی ہے بچوں کی۔ میں تو ابھی کنواری ہوں، میری نہ شادی ہوئی، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، کیسے ممکن ہے کہ بیٹا مجھ سے ہو جائے؟ تو رب تعالی نے فرمایا کذالک قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ چاہتا ہے جس کو بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ یہ ایک فطرتاً یہ قانون ہے کہ جوڑے آپس میں ملیں گے تب آگے اولاد ہوگی، یہ فطری قانون ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہو جائے تو یہ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بغیر عورت مرد کے ملاپ کے ویسے اولاد دے دے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ہاں ممکن ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن رب تعالیٰ اس قانون کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا اذ قضا واذا قضا امرا، اور جب بھی وہ کسی حکم کا فیصلہ کرتا ہے رب تعالیٰ، فانما یقول له کن فیکون، تو پس وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ کن کہے ہو جا تو اس کائنات سے بھی کئی گنا زیادہ اور کائنات وجود میں آ جائے۔ اس طرح کا وہ خالق و مالک ہے، اس طرح کی وہ تخلیق کرنے والا ہے، اس کے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے ایک فطرتاً قانون بنا رکھا ہے، بھئی عورت مرد کا ملاپ ہوگا، اولاد ہوگی، یہ قانون ہے، فطری عمل ہے۔ لیکن اس کے برعکس بھی ہو جائے تو اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی تو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جب زمین و آسمان نہ تھے، پانی نہ تھے، خشکیاں نہ تھی، ہوائیں فضائیں نہ تھی، چاند سورج ستارے نہ تھے، یہ اجالے اندھیرے نہ تھے،
کچھ بھی نہ تھا، کوئی مادہ بھی نہ تھا کہ جس کے ذریعے وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا، تب بھی اس نے پیدا کیا، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں کہ کوئی مادہ ہوگا، کوئی مٹیریل ہوگا، اس کے ذریعے کسی چیز کو وہ پیدا کرے گا۔ بغیر کسی مٹیریل کے وہ جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جب بھی کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے، فیصلہ کرنا چاہتا ہے، کن کہتا ہے، ہو جا تو فیکون، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، رب تعالیٰ کے اذن سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے، کائنات کا وجود اس کے کن کہنے سے۔ ہاں آتا ہے قرآن پاک کے اندر 6-7 دنوں میں اس رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کی کیا وجہ؟ وہ تو کن کہے تو یہ ساری کائنات وجود میں آ جائے، لیکن اتنی دن لگانے کی کیا وجہ تھی؟ دراصل وہ خالق و مالک ہو کے بندے کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک بندہ اس قدر جلدی کام کر سکتا ہے، جلد بازی نہ کرے۔ تحمل مزاجی عطا فرماتے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، حلم عطا فرمانا چاہتا ہے، حوصلہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ جو بھی قرآن پاک کے اندر بیان کر رہا ہے وہ بندے کو واضح و نصیحت ہے۔ جو کہہ دیا کہ اللہ نے اپنا زمین و آسمان کو 6 دنوں 7 دنوں میں پیدا کیا ہے، یہاں فرما رہا ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے سب کچھ، لیکن وہ اس نے کن کہہ کر نہیں پیدا کیا، 6-7 دن لگائے اس نے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے ایک واعظ ہے کہ تم جو بھی جلدی سے کر سکتے ہو اس کو حوصلے سے کرو، حلم سے کرو، تدبر سے کرو، اپنا سوچ و فکر سے کرو، سلو انداز میں چلو۔ لیکن انسان جلد باز ہے، اس کی جلد بازی کو روکنے کے لیے رب نے خود جو عمل کیا اس کو بھی آہستہ آہستہ کیا، تاکہ انسان کے اندر جلد بازی نہ ہو، انسان جلدی نہ کرے، انسان کے اندر حلم پیدا ہو جائے۔ کائنات کا سارا نظام اللہ کے اذن سے چل رہا ہے، رب تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے، وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب کی رضا سے میں اکثر یہ بات کر جاتا ہوں، ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اس کی رضا سے ہو رہا ہے، نہیں، اس کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اس نے آرڈر دے رکھا ہے، میں اور آپ نماز کی طرف چلے، اس نے کہہ دیا تھا بندے نماز پڑھو، ہم چلے، ہمارے پاس اختیار تھا۔ جو مسجد کی طرف نہیں آئے، کیا اللہ کی رضا ہے کہ وہ نہیں آئے؟ نا، اس نے آرڈر دے رکھا ہے، اجازت دے رکھی، آؤ گے تو بھلا ہے، نہیں آؤ گے تو تم سے پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا انسان کے پاس اختیار ہے، وہ جو چاہے نیکی کرے، بدی کرے، جو بھی چاہے کرتا رہے، اس کے پاس اختیار ہے، رب نے اختیار دے رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی چاہتی ہے کہ فلاں بندہ نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ کائنات کا سارا نظام ذرہ ذرہ یاد رکھے اس کے اذن سے، اجازت سے ہی حرکت کرتا ہے۔ ایک بدو آیا، اس نے آ کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے اذن سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کا اذن ہوگا تو بیٹھ سکے گا، وغیرہ نہیں بیٹھ سکے گا۔ اب وہ اگر اسی وقت بیٹھ جاتا تو کہتا دیکھو میں بیٹھ گیا، بھئی اللہ کے اذن تھا تو بیٹھ گیا، اللہ چاہتا تو پتھر بن جاتا بھی ایک لمحے میں۔ تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور کا درخت کھڑا ہے، میں چاہوں تو اس کو کاٹ دوں؟ فرمایا نہیں، اللہ کا اذن ہوگا تو کاٹ سکے گا، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس نے جو بھی سوال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تو جب وہ چلا گیا مطمئن ہو کہ بھئی جو بھی ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا، تو اسی وقت وحی نازل ہوئی، رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بدو سے جو گفتگو کی، آپ کا رب بڑا راضی ہوا آپ کو دیکھ کر، آپ کے انداز گفتگو کو، آپ کے ان دلائل پر رب بہت راضی ہوا ہے۔ اے محبوب ان کو کہہ دو، یہ تو اٹھنے بیٹھنے اور درخت کے کاٹنے کے متعلق تبصرہ کر رہا ہے، انہیں بتاؤ کہ کائنات کے اندر کوئی اپنا جنگلات کے اندر کوئی خشک درخت ہو اور اس کے پتے بالکل نازک ہو چکے ہوں اور وہ بغیر ہوا کے بھی گرنے والے ہوں، اور منہ زور آندھیاں آئیں، رب کا اذن نہ ہو تو وہ منہ زور آندھیاں پوری طاقتیں ملا کر بھی ان کے ایک گرنے والے پتے کو نہیں گرا سکتی، رب کا اذن نہ ہو تو۔ اور پھر وہ اگر پتے اللہ کے اذن سے گر جائے، ہلکا سا پتا جو ہلکی سی ہوا سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس قدر ہلکا سا پتا، فرمایا وہ گرتے ہوئے اللہ چاہے صرف 2 کروٹیں بدل کے زمین پر گر جائے گا
منہ زور آندیاں آ کے اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود رب کا اذن نہ ہو 3 کروٹ بدلنے پر اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ وہی پتہ نیچے پڑا ہو اور اس قدر ہلکا سا ہو کہ ہلکی سی ہوا کے ذریعے وہ اڑ جائے، لیکن منہ زور طوفان آنے والے اللہ کے اذن کے بغیر اس پتے کو ہلا تک نہیں سکتے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ نے آرڈر کرنا ہے تب ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے۔ تو اے مریم تو اس معاملے کے اندر فرمایا تعجب نہ کر کہ تیری شادی نہیں ہوئی، کوئی ملاپ نہیں ہوا، کوئی بشر تیرے قریب نہیں آیا اور تجھ سے بیٹا کیسے ہوگا؟ رب تعالیٰ یہ بغیر یہ فطری عمل ہے، اس فطرت کے برعکس وہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رب تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ اے مریم آپ کا جو بیٹا مسیح عیسیٰ ابن مریم آئے گا اس کو رب تعالیٰ کتاب اور حکمت سکھائے گا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل کا علم اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص پیغمبر اور بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں پڑے ہوئے اپنی قوم کو اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی کہ میری ماں سچی ہے، رب تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بلکہ وہ 16ویں پارے کے اندر واضح طور پہ آ رہا ہے، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جھولے میں تھے چھوٹی عمر میں اللہ کا نبی ہوں، رب نے مجھے کتاب و حکمت عطا کی ہے، میں امت کی طرف ایک رہنما بن کے آیا ہوں۔ تو اس وقت سننے والے لوگ مان گئے، لیکن سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی کئی لوگ ہوتے ہیں نہیں مانتے کوئی بات، اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے نا۔ مشکل ترین معاملہ یہی ہے کسی کو سمجھانا، سب سے مشکل ترین معاملہ، بلکہ یہاں بیٹھ کے خطاب کرنا میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے شاید مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ آپ کے حضرت وہ کیسے آپ ایزی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے نا یہاں بیٹھ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس قدر مشکل ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ ایک طرح کی طبیعت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے ہر بندہ ایک طرح کے سٹیج کا نہیں ہے، ایک فیلڈ کا نہیں ہے، مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف فکر ہیں، مختلف مسلک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک طرح کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، غریب سے غریب پیدل چلنے والا بھی ہے، پراڈوں پہ بیٹھنے والا انسان بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، انگوٹھا چھاپ بھی ہوتا ہے، پروفیسر اور علماء بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تنقید کرنے والا بھی ہوتا ہے، تائید اور تعریف کرنے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ ہر بندہ ایک نگاہ اور ایک نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس وقت آپ کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں گے تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں کہ حضرت کوئی ایسی بات کرے جو اس پر گرفت ہو۔ کئی بیٹھے ہوں گے بڑی محبت سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، کوئی تائیدی اور کوئی تنقیدی نگاہ سے۔ تو مشکل ترین بات کام میں سے ایک کام یہاں بیٹھ کے لوگوں کو سمجھانا، اپنی اپنی طبیعت، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر، پھر اس کے مطابق لوگوں نے باہر تبصرے کرنے ہوتے ہیں۔ تو مشکل ترین معاملہ کیا ہے؟ دین کی بات سمجھانا، سٹیج پہ بیٹھ کے لوگوں کو درس دینا، بیان کرنا۔ ہر ایک بندے کی ایک طرح کی سوچ نہیں ہوتی، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، تنقید والا بھی ہے، تعریف والا بھی ہے، نفرت والا بھی ہے، محبت والا بھی ہے، ہر ایک قسم کی طبیعت رکھنے والے لوگ موجود، اور پھر اس طرح کی گفتگو کریں کہ کوئی اعتراض نہ اٹھ پائے۔ حالانکہ لوگ ہوتے ہیں کانٹے نکالنے ہر ایک بات کو، کہ اپنا یعنی وہ کہتے ہیں نا بال کی چھل اتارنا، یہاں تک کی کوشش ہوتی ہے لوگوں کی، خود کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی، پھر بھی پوری کوشش کریں گے کہیں کوئی تنقید کوئی بات بن پائے، ممکنہ صورت ہو اور ہماری بلے بلے ہو جائے ماشاءاللہ۔ تو یہ طبیعتیں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ مشکل ترین کام ہے یہاں بیٹھ کے لوگوں کو اس قدر مجمع کو درس دینا، دین کی بات سمجھانا، یہ مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر فرما دیا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے رب نے نبوت بھی عطا کر دی، حکمت بھی عطا کر دی۔ اس وقت کئی لوگوں نے یعنی کتاب بھی عطا کر دی، کئی لوگوں نے دیکھ کر مان لیا تھا، کئی نے دیکھا اور آواز بھی سنی، گفتگو بھی سنی، پھر بھی تنقید کرتے رہے، انہوں نے کہا نہیں اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ بیٹا کیسے؟ اور پھر کوئی لوگ ایسے غلو کر گئے، اس حد تک مبالغہ رائی کر گئے، انہوں نے کہا یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت مریم خدا کی بیوی ہے، اعوذ باللہ،
مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو اسلام کے اندر درمیانی راستے اختیار کریں، نہ زیادہ جذباتی اور نہ ہی زیادہ بالکل بندہ ٹھنڈا ہو جائے، بلکہ درمیانی جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق طبیعت ہونی چاہیے۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی جی یہ صحیح، جی 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 بالکل اسی طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے خوشخبری دے دی تھی، یہ 28 پارے کے اندر واضح طور پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اے میری قوم، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں تمہیں، اسی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ بلکہ ایک خاص رات روایات تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑی مجلس کی تھی، پروگرام کیا تھا، پوری امت کے خاص لوگوں کو بلا کے مجلس کی تھی، اور رات کو نوافل پڑھنے کے بعد پھر خطبہ دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، آنے والا ایک وقت ہے، اس کے اندر آخر الزمان ابھی تشریف لانے والے ہیں، ان کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ رات کو ایک محفل ہوئی تھی بڑی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر اللہ کے پیغمبر نے نوافل پڑھائے، اس کے بعد ذکر و اذکار کے بعد اپنی پوری قوم کو یہ خطاب کیا تھا کہ میں آنے والے نبی احمد کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، وہ جب آئے گا تو اسی کا کلمہ پڑھنا ہے، اسی پر ایمان لے آنا ہے، اسی کے دین سے حصہ لینا ہے تم لوگوں نے ہمارے ظاہراً چلے جانے کے بعد۔ ہمارے ہاں جس طرح پروگرام ہوتے ہیں احمد مصطفیٰ کے حوالے سے، سنجیدہ ہوں، غیر سنجیدگی نہ ہو اس کے اندر، تو یہ انبیاء کا بھی پیچھے طریقہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آمد مصطفیٰ کی خوشخبریاں محافل سجائی گئی، اور اللہ کے پیغمبر آمد مصطفیٰ کی خوشخبری دیتے رہے۔ جب آ گئے تو اب اگر کوئی امتی اس طرح کا سیرت و صورت مصطفیٰ کا جلسہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تبصرہ کرتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، ٹھیک ہے نا، عیسائیت میں سے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اوپر اٹھائے گئے، لیکن ہمارے ہاں قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، وہ دوبارہ واپس لوٹیں گے۔ جب دوبارہ واپس لوٹیں گے تو انہوں نے اسی اسلام کی تائید کر کے اسی اسلام کی اشاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہاں پہ یہ مرزائیت طبقہ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آئیں گے، کیا وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر نبی نہیں ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے وصف نبوت چھین لے گا کیا؟ یہ خدا کی شان ہے کہ ایک نبی کو نبوت عطا کر کے پھر نبوت لے لے۔ اگر نبوت موجود نہیں ہوگی تو پھر یہ عیب ہے، اگر نبوت موجود ہوگی تو پھر تو تمہارا یہ سوال ہی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ہم کہتے ہیں نبی آنے والا ہے، لیکن وہ نبی نئی شریعت نہیں لانے والا، شریعت یہی چلے گی، جو نبی آئے گا وہ نبی ہوگا، لیکن وہ نبی اسی یا اپنی نبوت کے باوجود اسی دین اسلام کی اشاعت کو کرے گا، آگے اپنے مذہب کو اور اپنی جو نظریات اور عقائد تھے ان کو سامنے نہیں رکھے گا، اپنے مسائل کو سامنے نہیں رکھے گا، بلکہ اسی دین اسلام کو، اسی قرآن کو، انہی حدیث مبارکہ کو لے کر اس نے آگے چلنا ہوگا، وہ بھی نبی، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ ان کو نئی کوئی نبوت دی جائے گی پھر دوبارہ وہ ایک اور دین لے کے آ گیا، ایسا بالکل نہیں ہے، ان کا اعتراض بھی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ اسی دین کی اشاعت کریں گے، نہ کہ انہوں نے اپنے جو دور کے اندر جو نبوت کے معاملات تھے ان کو لے کر نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہمارا اعتراض کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ ہمارا نظریہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر حوالے سے تردید کر دی۔ لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اس نے کسی کو جانا نہ وہ جنا گیا، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، جو بھی ہے خدا کا وہ بندہ ہے، رسول ہے، نبی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ رب تعالیٰ سے اس کو صرف یہ تعلق ہے کہ رب نے ان کو نبی بنا کے بھیجا، لیکن اس کی کوئی اولاد ہو یا جس طرح کے فرشتوں کے متعلق کہا گیا اللہ کی بیٹیاں، استغفر اللہ، یہ سارا شرک ہے، یہ سارا کفر ہے، خدا کی ذات ان سے بالکل ماورا ہے، اللہ کی ذات ان سے بالکل پاک ہے، اور اس طرح کا نظریہ اور اس طرح کی سوچ رکھنا بالکل مشرکانہ سوچ ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ